مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ایک نجومی نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت ختم کرے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام ہوا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ بچہ انہیں واپس ملے گا۔ صندوق فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعون کی نیک بیوی حضرت عیسیٰ نے بچے کو اٹھایا اور فرعون سے کہا اسے نہ مارو بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ حضرت موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ نے ایسا کیا کہ ان کی اپنی ماں ہی دائی بن گئیں اور فرعون ان کی پرورش کے پیسے بھی دینے لگا۔ جوانی میں حضرت موسیٰ نے ایک دن دیکھا کہ ایک قبطی مصری ایک اسرائیلی غلام کو مار رہا ہے۔ موسیٰ نے بچانے کے لیے ایک مکہ مارا تو وہ قبطی مر گیا۔ موسیٰ فوراً نادم ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ فرعون کے عذاب کے ڈر سے مصر سے نکل گئے۔ مدین پہنچ کر ایک کنویں پر 2 لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے میں مدد کی۔ ان کے والد اکثر روایات کے مطابق حضرت شب نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا اور کئی سال کام دیا۔ خاندان کے ساتھ مصر واپسی پر موسیٰ نے طور پہاڑ پر ایک آگ دیکھی۔ اللہ نے انہیں آواز دی میں تمہارا رب ہوں، تم مقدس وادی میں ہو۔ اللہ نے 2 معجزے دیے، عصا سانپ بن جاتا اور ہاتھ چمکنے لگتا۔ انہیں حکم ملا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ موسیٰ نے اللہ سے اپنے بھائی ہارون کو مددگار بنانے کی دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ دونوں نے فرعون کے پاس جا کر نرم لہجے میں دعوت دی۔ فرعون نے جادوگری کا الزام لگایا۔ جادوگر بلائے گئے مگر جب انہوں نے موسیٰ کے معجزے دیکھے تو فوراً ایمان لے آئے، حالانکہ فرعون نے انہیں مارنے کی دھمکی دی۔ فرعون اور اس کے لوگ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اللہ نے مختلف عذاب بھیجے، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا پھر توڑ دیتا۔ آخرکار اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے جائیں۔ فرعون لشکر کے ساتھ پیچھے آیا۔ سمندر تک پہنچ کر بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ عصا مارو۔ سمندر پھٹ گیا اور راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد اللہ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا۔ انہیں تورات، اللہ کی شریعت، عطا کی گئی۔ موسیٰ کی غیر موجودگی میں کچھ لوگوں نے سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پوجا کی۔ موسیٰ واپس آ کر سخت ناراض ہوئے اور بچھڑا توڑ دیا۔ موسیٰ نے کئی سال اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل بار بار نافرمانی کرتے رہے مگر موسیٰ نے صبر کیا۔ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔